عموماً جب ہم کسی میڈیکل ڈائگنوسس کی بات کرتے ہیں تو وہاں ہماری توقع ایک نہایت واضح اور ٹھوس نتیجے کی ہوتی ہے، یعنی ایک قطعی رپورٹ مل جائے، بالکل ایک انجینئرنگ مسئلے کی طرح۔ ہاں بالکل، جیسے ہڈی ٹوٹ گئی، ایکس رے رپورٹ سامنے آئی اور ڈاکٹر نے اس سفید ٹیڑھی لکیر پر اشارہ کر کے ٹھیک ٹھیک بتا دیا کہ مسئلہ یہاں ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو قدیم تحریریں اور دستاویزات ہیں نا، وہ دراصل انسانی باطن کا ایکس رے کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور اس کی روح اور کردار کا بھی، جو کہ اتنا آسان نہیں ہوتا۔ صحیح کہا۔ آج کے اس فکری تجزیے میں ہمارا مقصد کسی مرض کی نہیں بلکہ انسانی نفسیات کی تشخیص کرنا ہے۔ ہمارے سامنے اہل قرآن یعنی ان افراد جو قرآن سیکھنے اور سکھانے سے منسلک ہیں، ان کے آداب اور اخلاقیات پر مبنی ایک مفصل اسلامی دستاویز موجود ہے، اور ہمارا مقصد محض ان اصولوں کو دہرانا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اصل مشن یہ ہے کہ خزانہ تلاش کرنا ہے کہ علم کا حصول حقیقتاً ایک انسان کی نفسیاتی اور روحانی ساخت کو کیسے تبدیل کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس مفصل موضوع کی گرہ کشائی کرتے ہیں۔ شروع میں ہی اس متن نے مجھے ایک عجیب الجھن میں ڈال دیا تھا۔ اچھا، وہ کس طرح؟ مطلب شروع میں یہ متن قرآن سیکھنے والوں کو انتہائی اعلیٰ مرتبہ دیتا ہے، انہیں اہل اللہ یعنی اللہ کے خاص لوگ قرار دیتا ہے۔ یہاں تک تو بات بالکل روحانی اور پاکیزہ لگتی ہے، لیکن پھر اچانک اس رتبے کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب و غریب مادی مثال دی جاتی ہے۔ ہاں، وہ اونٹوں والی مثال جس کا ذکر متن میں ہے۔ وہی تو بتایا گیا ہے کہ مسجد جا کر 2 آیت سیکھنا 2 عظیم الشان اونٹوں کے ملنے سے بہتر ہے، 3 آیت 3 اونٹوں سے بہتر ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ اس دور میں اونٹ انتہائی قیمتی سرمایہ ہوتے تھے۔ بالکل، وہ اس دور کی سب سے اہم ہارڈ کرنسی تھی، یعنی ان کی اہمیت کسی بھی اعلیٰ ترین سرمایہ کاری سے کم نہیں تھی۔ میں اسی لیے سوچ رہی تھی کہ اگر میں اس قدیم مثال کا موازنہ آج کے دور سے کروں تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی کہے کہ 2 آیات سیکھنا 2 لیٹسٹ لگژری سپورٹس کارز جیتنے سے بہتر ہے۔ ایک مقدس متن میں اتنی شدید مادی مثال کیوں دی جا رہی ہے؟ یہ الجھن بالکل فطری ہے۔ یہاں جو سب سے حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ متن دراصل انسانی ذہن کے ویلیو سسٹم کو تبدیل کر رہا ہے۔ ویلیو سسٹم کو تبدیل کر رہا ہے؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، انسان فطری طور پر مادی اسباب کی طرف راغب ہوتا ہے، دولت یا لگژری گاڑیاں جن سے معاشرے میں اس کا رتبہ بڑھے۔ متن مادیت کی زبان استعمال کر کے ذہن کو روحانیت کی عظیم تر قدر و قیمت سمجھا رہا ہے۔ اچھا، یعنی وہ ہماری لالچ کو ایک روحانی مقصد کے لیے ہائی جیک کر رہا ہے۔ مکمل طور پر یہ ایک بہترین کوگنیٹو ٹول ہے جو ذہن کو بتا رہا ہے کہ تمہاری انا جن مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہے، حقیقی سرمایہ دار دراصل وہ علم ہے۔ یہاں آ کر معاملہ نہایت دلچسپ ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر یہ علم اتنا ہی قیمتی ہے تو اس کو حاصل کرنے والوں کی نیت خالص تو نہیں ہو سکتی نا؟ بالکل نہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں دستاویز نہایت سخت تجزیہ پیش کرتی ہے۔ ان لوگوں کی شدید مذمت کی گئی ہے جو قرآن کو ذریعہ معاش بناتے ہیں۔ ہاں، اس میں تفصیل سے ان افراد کا ذکر ہے جو حروف کی ادائیگی پر فخر کرتے ہیں مگر اس کے حدود اور احکامات کو توڑ دیتے ہیں۔ صحیح، جو امیر اور عمر رسیدہ لوگوں کی عزت صرف مفاد کے لیے کرتے ہیں جبکہ غریبوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ مجھے تو حضرت عمر بن الخطاب کا وہ خوف بہت گہرا لگا جہاں وہ کہتے ہیں کہ لوگ قرآن پڑھ کر لوگوں سے مفاد طلب کریں گے۔ یہ واقعی حیرت انگیز ہے کہ کیسے مقدس کلام کو انا کی تسکین کے لیے استحصال کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر پس منظر میں دیکھیں تو یہ صرف قدیم دور کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج بھی معلومات کو لوگ اپنی برتری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ یہ انٹلیکچوئل ایروگنس یا علمی تکبر آج کی سب سے بڑی بیماری ہے۔ بالکل، ایسے لوگوں سے ہم اکثر ملتے ہیں جو اپنی ڈگری یا معلومات کا استعمال دوسروں کو احساس کمتری کا شکار کرنے کے لیے کرتے ہیں، اور دستاویز اسی علمی تکبر پر چوٹ کرتی ہے۔ اگر نیت میں خلوص نہ ہو تو علم بذات خود انسان کو متکبر بنا دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نیت کا پھسلنا بہت آسان ہے۔ ایسے میں جو شخص علم بانٹ رہا ہے یعنی معلم، اس پر تو بہت بھاری ذمہ داری آتی ہوگی۔ بے حد بھاری۔ اس دستاویز میں ایک سچے استاد کے اخلاقیات کا پورا فلسفہ موجود ہے۔ استاد پر لازم ہے کہ وہ غریب شاگردوں سے تواضع سے پیش آئے، انہیں بالکل ویسے قریب کرے جیسے نبی اکرم نے کیا تھا۔ ہاں، اور امیر لوگوں کی ان کے مادی رتبے کی وجہ سے پرواہ نہ کریں۔ لیکن متن میں ایک پابندی ایسی ہے جو مجھے بہت ایکسٹریم لگی۔
آپ یقیناً اس نجی حاجت والی پابندی کی بات کر رہی ہیں۔ ٹھیک وہی۔ سب سے اہم پابندی یہ بتائی گئی ہے کہ استاد اپنے شاگردوں سے اپنی کوئی نجی حاجت پوری نہ کروائے۔ اس میں ایک واقعہ ہے حمزہ الزیات کا۔ ہاں، جن کے پاس ایک شخص قرض معاف کروانے کی سفارش لے کر آتا ہے، اور وہ انٹائن کر دیتے ہیں محض اس لیے کیونکہ وہ شخص ان سے قرآن پڑھتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے شاگرد کے گھر کا ایک قطرہ پانی پینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ پھر وہ دوسرا واقعہ عبداللہ بن ادریس کا، جہاں وہ شاگرد کی دکان سے صابن تک نہیں خریدتے۔ میں سوچ رہی تھی کہ آج کے نیٹ ورکنگ کے دور میں یہ تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ایک ایکسٹریم لیول پر لے جانا ہے۔ ایک قطرہ پانی پینے پر پابندی کیوں؟ بظاہر ایکسٹریم لگتی ہے، لیکن اس کی نفسیاتی گہرائی دیکھیں۔ یہ سختی دراصل اس رشتے کی تقدیس کو بچانے کے لیے ہے، یعنی اس کی سینکٹیٹی۔ بالکل۔ جب استاد شاگرد سے کوئی بھی فائدہ لیتا ہے تو اس کی تحکیم اور آزادانہ تعلیم کا اثر زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ ناچاہتے ہوئے بھی ایک احسان تلے دب جاتا ہے۔ تو مقصد اس رشتے کو کوئڈ پرو کو سے بچانا ہے۔ مکمل طور پر اخلاقی طاقت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب استاد اس دنیا سے بے نیاز ہو کر صرف اخروی اجر کا طلبگار ہو۔ اس بے نیازی کے بغیر آزادانہ تعلیم ممکن ہی نہیں۔ یہ واقعی بہت گہرا نکتہ ہے۔ چلیں، استاد تو اعلیٰ ظرف ہو گیا، اس نے مادیت کو ٹھکرا دیا، لیکن اس میں شاگرد یعنی لرنر کے آداب کا جو حصہ ہے وہ بھی کم سخت نہیں ہے۔ ہاں، طالب علم کے ارتقائی سفر پر بہت زور دیا گیا ہے۔ مطلب شاگرد کو سکھایا گیا ہے کہ وہ انتہائی عاجزی سے بیٹھیں۔ اگر استاد سختی کرے تو برداشت کرے، لیکن ایک ہدایت نے مجھے روکے رکھا۔ اگر استاد نے طے کیا ہے کہ ایک دن میں 3 یا 5 آیات سکھائے گا تو شاگرد حد سے تجاوز نہ کرے، استاد کی رفتار پر قناعت کرے۔ صحیح۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ میرا مطلب ہے آج کے دور میں جہاں بنج لرننگ، فاسٹ ٹریکنگ اور کریش کورسز کا رجحان ہے، وہاں یہ آہستہ اور محدود رفتار کا مطالبہ تھوڑا پیچھے لے جانے والا نہیں لگتا؟ آج کے دور میں ہم معلومات جمع کرنے کو علمی کامیابی سمجھتے ہیں، لیکن اس قدیم روایت میں حصول علم صرف میموری کارڈ بھرنا نہیں تھا، بلکہ اسے ہضم کرنا یعنی اسیمیلیشن تھا۔ یعنی ٹرانسفارمیشن زیادہ ضروری تھی انفارمیشن سے۔ ٹھیک یہی بات۔ جب استاد تھوڑا سکھاتا تھا تو شاگرد کو تدبر اور عمل کے آغاز کا موقع ملتا تھا۔ زیادہ کی ہوس انسان کو سطحی اور سپرفیشل بنا دیتی ہے۔ ہاں، یعنی آپ سیکھتے تو جلدی ہیں پر آپ کا باطن تبدیل نہیں ہوتا۔ بنج لرننگ صرف سطحی علمی دھکا بٹھاتی ہے۔ بالکل، ٹھہراؤ کے بغیر کردار نہیں بدلتا۔ اب اس اخلاقی اور ذہنی بحث کے بعد متن اچانک ایک بالکل فزیکل اور ظاہری رخ اختیار کر لیتا ہے۔ ہاں، تلاوت کے ظاہری اور باطنی آداب، اور واقعی یہ فزیکل پروٹوکالز بہت حیران کن ہیں۔ جیسے مسواک کرنا اور وضو کا اہتمام جاتا ہے تاکہ آیات کو جذب کرے۔ باوضو ہونا لازمی ہے۔ اگر جمائی آئے یا ریح خارج ہو تو تلاوت فوراً روک دینی ہے۔ پھر سجدہ تلاوت آئے تو وہیں سجدہ کرنا لازم ہے، چاہے انسان سواری پر ہو۔ آیت رحمت پر دعا اور آیت عذاب پر پناہ مانگنا، اور بہترین آواز میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جسے ترتیل کہتے ہیں۔ پر دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ خشوع اور رونے کے ساتھ۔ یہاں آ کر میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ہم باطن کی پاکیزگی کی اتنی بات کر کے آئے ہیں، اچانک ایک جسم کو ان طویل پابندیوں میں کیوں جکڑا جا رہا ہے؟ یہ سب بظاہر صرف رسومات اور ریچولز معلوم ہوتی ہیں، جب اصل تعلق دل کا ہے تو ان فزیکل پروٹوکالز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ ایک نہایت اہم سوال جنم دیتا ہے، اور کسی بھی جدید ذہن میں یہ الجھن آنا فطری ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ جسم اور روح آپس میں انتہائی گہرے گندے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ بالکل۔ یہ فزیکل پروٹوکالز جیسے مسواک، وضو، ٹھہر کر پڑھنا، دراصل جسم کو ایک سٹیئرنگ وہیل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ یہ ذہن کو ایک مخصوص فریکوینسی پر لاتے ہیں۔ یعنی اگر آپ سیدھے ہو کر باوضو ہو کر بیٹھیں گے تو آپ کا ذہن خود بخود سنجیدہ ہو جائے گا۔ صحیح کہا۔ یہ آداب دماغ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یہ کوئی عام مطالعہ نہیں بلکہ ایک عظیم الشان مطالعہ ہے۔ یہ رسومات انا کو جھکانے کی عملی مشقیں ہیں، فزیکل ٹریگرز ہیں روح کی بیداری کے لیے۔ اس تفصیلی تجزیے سے واضح ہوتا ہے کہ اس داستان نے
کس عظیم مہارت سے ان تمام پہلوؤں کو آپس میں جوڑا ہے۔ علم کا حصول، نیت، استاد کی بے نیازی اور شاگرد کی عاجزی، سب ایک لڑی میں پروئے گئے ہیں۔ اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ صرف الفاظ کی ادائیگی نہیں بلکہ پوری زندگی کو ایک روحانی نظم و ضبط میں ڈھالنے کا عظیم فلسفہ ہے، جو آج کے انتشار والے دور میں بے حد ضروری ہے۔ جس دنیا میں معلومات کی فراوانی ہمارے ذہنی دباؤ کا باعث بن رہی ہے، وہاں یہ ٹھہراؤ اور مفاد پرستی سے پاک علم ہی اصل سکون قلب کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ بالکل۔ معلومات اگر اخلاقیات کے بغیر ہوں تو وہ انسان کو خوکھلا کر دیتی ہیں۔ اس پوری گفتگو کے بعد ایک آخری اور چبھاتا ہوا سوال ابھرتا ہے جو شاید ہماری گفتگو میں ٹھیک سے سامنے نہیں آیا۔ اگر عظیم تر علم حاصل کرنے کی بنیادی آزمائش یہ ہے کہ وہ ہماری انا کو مکمل فنا کر دے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارا موجودہ دور کا جدید تعلیمی نظام دراصل علم کے پردے میں ہماری اخلاقی تباہی کا سبب بن رہا ہو؟ یہ بہت قابل غور نکتہ ہے، کیونکہ آج ہر ڈگری اور ہر کامیابی محض مادیات پر مبنی ہے۔ ہاں، ہم صرف اپنی انا کو پروان چڑھا رہے ہیں۔ اس عمیق سوال پر ہم سننے والوں کو غور و فکر کی دعوت دیتے ہیں۔ آج اس سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔